السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتا اور ثواب، یہ عجیب و غریب ویڈیو لے کے آپ کے سامنے میں آیا ہوں۔ حق تعالی شانہ کو کسی شخص کا کوئی ایک عمل بھی اگر پسند آ جائے تو اس کی برکت سے عمر بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ البتہ قبول ہو جانے اور پسند آ جانے کی بات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر گناہ گار کے سارے گناہ پانی پلانے سے یا کسی ایک نیکی سے بخش دیے جائیں گے۔ ہاں، کوئی چیز کسی کی قبول ہو جائے کوئی معنی نہیں، یعنی رکاوٹ نہیں لاتی۔ اس لیے آدمی کو نہایت اخلاص سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جانے کون سا عمل وہاں پسند آ جائے، پھر بیڑا پار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی اتنی بات پر بخشش کر دی گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک کنویں پر دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بے حال ہو کر وہاں کنویں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے منہ کے باہر نکل پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے۔ اس عورت نے اپنے پاس کا چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اوڑھنے میں باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کیا ہم لوگوں کو جانوروں کے سلسلے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جگر رکھنے والے یعنی جاندار پر احسان کرنے پر ثواب ہے، مسلمان ہو یا کافر، آدمی ہو یا جانور۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ یہ قصہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کا ہے، جیسا کہ کچھ روایت میں اس کی تشریح ہے۔ یہ فائدہ کنز سے لیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ اسی قسم کا مرد کا بھی آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ اس کو پیاس کی شدت نے بہت پریشان کیا۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور جب پانی پی کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بے تاب ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گارے میں منہ مار رہا ہے۔ اس شخص کو یہ خیال ہوا کہ اس کو بھی پیاس کی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو مجھے تھی۔ کوئی چیز پانی نکالنے کی نہیں تھی، اس لیے اپنے پاؤں کا موزہ نکالا اور دوبارہ کنویں میں اتر کر اس کو بھرا اور اپنے موزے کو منہ سے پکڑ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے اوپر چڑھا اور وہ پانی اس کتے کو پلایا۔ حق تعالی شانہ نے اس کے اس کارنامے کی قدر فرمائی اور اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جانوروں میں بھی اجر ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جگر رکھنے والے یعنی جاندار میں اجر ہوتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور کنز میں فائدہ یہ لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر گرم جگر والے میں اجر ہوتا ہے۔ موزے میں پانی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں چمڑے کا موزوں کا عام رواج ہے اور اس میں پانی بھرنے سے کم گرتا ہے، اور منہ سے پکڑنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جنگل کے کنویں میں عام طور پر سے کچھ اینٹیں وغیرہ اس طرح باہر نکال دیتے ہیں کہ جن کی مدد سے آدمی اگر اس کے پاس ڈور رسی نہ بھی ہو تو نیچے اتر سکتا ہے۔
لیکن اترنے چڑھنے کے لیے ہاتھوں سے مدد لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے موزے کو اپنے منہ سے اس نے سنبھالا۔ رسالے کے ختم حکایت کے جیل نمبر 47 پر ایک ظالم کا قصہ بھی ایسا ہی ہے، جس نے ایک خارشی کتے کو پناہ دی۔ اللہ کو اس کی وہی بات پسند آ گئی۔ ان دونوں حدیثوں میں کتے جیسے ذلیل جانور پر احسان کرنے کا جب یہ بدلہ ہے، تو آدمی جو اشرف المخلوقات ہے اس پر احسان کرنے کا کیا کچھ بدلہ ہوگا۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے جانور جن کو مارنا مستحب ہے، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، اس سے مستغنا ہے، یعنی الگ ہے، لیکن دوسرے اصل علم حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے مارنے کا حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کا پیاسا ہونا معلوم ہو جائے تو ان کو پانی نہ پلایا جائے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جس کو کسی وجہ سے قتل کیا جائے اس میں بہتری کی رعایت رکھی جائے۔ اسی وجہ سے جس کو قتل کرنا ضروری ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹنے کی مناہی ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث سے ایک لطیف چیز یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ حق تعالی شانہ کو کسی شخص کا کوئی ایک عمل بھی اگر پسند آ جائے تو اس کی برکت سے عمر بھر کے گناہ بخش دیتے ہیں، البتہ قبول ہو جانے اور پسند آ جانے کی بات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر گناہ گار کے سارے گناہ پانی پلانے سے یا کسی ایک نیکی سے بخش دیے جائیں گے۔ ہاں، کوئی چیز کسی کی قبول ہو جائے کوئی معنی نہیں، یعنی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو نہایت اخلاص سے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جانے کون سا عمل وہاں پسند آ جائے، پھر بیڑا پار ہے۔ بڑی چیز اخلاص ہے، یعنی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرنا جس میں دنیا کی کوئی غرض شامل نہ ہو، نہ اس سے دنیا کمانا مقصود ہو، نہ شہرت نہ وجاہت مطلوب ہو۔ ان میں سے کوئی چیز شامل ہو جاتی ہے تو وہ سارا کیا کرایا برباد کر دیتی ہے، اور محض اس کے لیے کوئی کام ہو تو معمولی سے معمولی کام بھی پہاڑوں سے وزن میں بڑھ جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو صدقہ کر، اس لیے کہ یہ گناہ کو دھوتا ہے اور اللہ جل شانہ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ بازاروں میں یا گلی کوچے میں جب ہم اپنے کسی مقصد سے، اپنے کسی کام سے گزرتے ہوئے ہوتے ہیں تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ راستے کے کنارے پر، ہائی وے کے بازو میں کچھ کتے ایسے بے حال ہو کے پڑے ہوتے ہیں کہ ان کو پیاس کی شدت اور بھوک کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور وہ آنے جانے والے کی طرف یہ ایک آس سے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا مجھے پانی پلائے گا، کوئی آئے گا مجھے کچھ کھلائے گا۔ تو ان کی یہ جو بے بس نظریں ہیں وہ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ نظر نہیں آتی، اور ان سے بچتے ہوئے، اور یہاں تک کہ کچھ گستاخ لوگ پتھر اٹھا کے ادھر پھینکتے بھی ہیں، اسے مارتے بھی ہیں اور اسے ہکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سے یہ کچھ قانونی طور پہ یہ کتوں کو کھانا کھلانا، یا جو کتوں کے کوئی وارث نہیں ہوتا وہ بے وارث ہوتے ہیں، راستوں میں گلی کوچے میں ہائی وے پہ بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو
کھانا کھلانے سے مناہی کی گئی ہے، اور ابھی کے حال ہی کی ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے یہ پتہ چلا ہے کہ کورٹ نے انہیں پرمیشن دی ہے کہ یہ جو بھی جانوروں کی بھلائی کے لیے جو کام کرتے ہیں، یہ جو سنستھائیں ہیں، تو ان کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ ان کو کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری لے لو، عام آدمی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک موقع مل جاتا ہے کہ یہ چرندے پرندے جو انسانوں کی طرف سے آس لگا کے بیٹھے ہیں، یہ جانور جو بھٹکتے پھرتے ہیں، جن کا کوئی وارث نہیں ہے، وہ انسانوں کی طرف ایک آس کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور مجھے کھلائے گا، مجھے پانی پلائے گا، لیکن یہ بے درد انسان جو ہے ان کو کچھ کھلانے پلانے کے بجائے انہیں پتھر سے مار کے بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی قانون نے سوشل ورکرز کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ان چرندے پرندوں کو یا پھر یہ بے وارث جانوروں کو، کتوں کو، گایوں کو، بیلوں کو، بھینسوں کو جو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان کو کھلائیں پلائیں۔ لیکن مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ یہ جو سوشل ورکرز ہیں، یہ ان کا کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہوتا، تو یہ اپنے خرچے سے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ یہ پورے دیش میں یا پھر عام دوسرے ملکوں میں بھی یہ مسئلہ بہت بڑا نظر آتا ہے کہ ان جانوروں کی، چرندے پرندوں کی مدد کرے، ان کو کھلائیں پلائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو یہ جو بے بس جانور اور چرندے پرندے ہوتے ہیں ان کو پانی پلانے کی یا کھانا کھلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور اس طرح سے کوئی ذریعہ ہمارے لیے کھول دیں تاکہ وہ بھی جو دعا ہے، جو ہمارے مغفرت کی دعا ہوتی ہے، اللہ کو یہ عمل پسند آتا ہے تو ہمارا بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ثواب دارین کے رحمت اور برکتوں سے نوازے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔